تب بھی مقابلے کے لیے تیار تھے. اپنے کندھوں پہ لاشیں اٹھا کے الیکشن لڑنے کے عادی ہے. ہم نے نہ ماضی میں الیکشن سے بھاگے ہیں نہ آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ہاں اگر ہمارا چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے دے, ان کو بھاگنے دے. مگر حیدرآباد کا عوام کو معلوم ہے کہ جب آپ الیکشن سے بھاگتے ہو تو کوئی نہ کوئی آ کے آپ کا جگہ لے لے گا. میں ان کا پاؤں نہیں پکڑا مگر میں نے باقی جو بھی مجھ سے ہو سکا بھیک مانگتا رہا کہ لڑو لڑو بلدیاتی الیکشن. میں ان کو کہتا رہا کہ کراچی حیدرآباد سے آپ لڑو, اپنا سپیس اس نالائق نااہل سلیکٹڈ کی جماعت, پاکستان دشمن کی جماعت میں عنایت کروانے والا جماعت کو نہ دو. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو مشکل میں تھی اور ایک فوجی عامر نے قائد عوام کو شہید کر دیا تھا اور ایک نہتی لڑکی نے اس فوجی عامر کو للکارا, تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اگر اکیلی نہیں تھی تو اس لیے اکیلی نہیں تھی کہ میرے حیدرآباد کے بھائی, میرے حیدرآباد کے بہنوں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے. آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے تاریخ رقم کیا, آپ نے پوری مسلم امہ کے لیے آپ نے تاریخ حاصل کی. لوگ کہتے تھے کہ ایک خاتون وزیر اعظم نہیں بن سکتی, لوگ کہتے تھے ایک نوجوان وزیر اعظم نہیں بن سکتی, لوگ کہتے تھے کہ مسلم ممالک میں خاتون حکمرانی نہیں کر سکتی, حکومت کو نہیں سنبھال سکتی. تو آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا اور دنیا کو دکھائی ہم دو دفعہ ایک خاتون کو وزیر اعظم بنائیں تو پاکستان کی تاریخ میں ایسے وزیر اعظم نہ ہمیں پہلے ملی اور نہ آگے ملے گی. شہید بی بی تو عوام کی وزیر اعظم تھی, شہید بی بی مزدور کی وزیر اعظم تھی, کسان کی وزیر اعظم تھی, غریب عورتوں کا وزیر اعظم تھی, اس ملک کے نوجوانوں کی وزیر اعظم بھی تھی, اس ملک کی مستقبل کی امید بھی تھی. اور اگر بی بی شہید ایم آر ڈی کی تحریک میں, اے آر ڈی کے تحریک میں اپنی آخری الیکشن کیمپین کے لیے جب نکلی تو ہمیشہ آپ کے پاس آتی تھی. اپنی جدوجہد حیدرآباد سے جب شروع ہوتی تھی, جب لانگ مارچ حیدرآباد سے نکلتا تھا تو اسلام آباد کا حکمرانوں کا خداحافظ ہوتا تھا. اور میں آپ کا احسان مند ہوں کہ جب بھی میں آپ کے پاس آیا آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا. اگر میں سلیکٹڈ نااہل نالائق وزیر اعظم کے خلاف تحریک چلا رہا تھا اور میں اپنا حیدرآباد کے بھائی بہنوں کے پاس آیا تھا تو تب بھی آپ نے میرے ساتھ دیا. اور اگر میں اس نالائق کو نکال سکتا, اگر میرا عدم اعتماد کامیاب ہوا تو میرے حیدرآباد کے بھائی, میرا حیدرآباد کے بہنوں کے خون پسینے کی محنت کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے. ہم اگر کامیاب ہوئے تو پاکستان کا فائدہ تھا. اگر وہ آج ملک کا وزیر اعظم نہیں رہا اور اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ملک دشمن تھا, اگر وہ
وزیر اعظم نہیں رہا تو پیپلز پارٹی کی جیالوں کی محنت کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کی جیالوں کی جدوجہد کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کے کارکن، جیالوں، عہدیدار جو میرے ارد گرد اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، آپ نے اسلام آباد کے عدم اعتماد کے وقت دیکھا تھا کہ جو وزیر اعظم بننے والے تھے وہ تو پیچھے پیچھے تھے، حیدرآباد کا شرجیل میمن آگے آگے تھا۔ آج مجھے اس لیے بھی خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ اس دفعہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے مانگنے کے لیے نہیں، آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ آج جو ہم نے اس میگا پانی کا منصوبہ کا جو افتتاح کیا ہے حیدرآباد شہر کے عوام کے لیے، یہ ایک تاریخی منصوبہ ہے۔ پینے کے صاف پانی ہر شہری کا حق ہے، اور میں آپ کو بتاؤں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور ہمارے اسلام آباد کے حکمران بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ کراچی سے لے کے کشمیر تک، کراچی سے لے کے کشمیر تک ہمارا تو انڈس کا دریا بھی ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان کے عوام پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ نہیں کرتی۔ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں، حیدرآباد کے عوام آپ میرے گواہ ہو کہ اگر اس شہر کو پانی کا منصوبہ ملا ہے تو پھر میں اردو میں کہہ ہی نہیں سکتا، 1911 میں، سن 1911 میں انگریزوں نے اس شہر کو پانی کا منصوبہ دیا۔ اس کے بعد 1970s میں قائد عوام نے اس شہر کو پانی کا منصوبہ، مطلب انگریزوں نے دیا تو بھٹو شہید نے دیا۔ مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ سیاست میں کہا جاتا ہے کہ آپ ڈرتے ہو تو آپ مرتے ہو، اور آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی زندہ ہے، سیاسی طور پہ زندہ ہے، تو وہ اس لیے کہ ہمارے کارکن کو شہید کیے گئے، ہم ڈرے نہیں۔ ہمارے قائد کو شہید کیے گئے، ہم جھکے نہیں۔ ہمارے شہید رانی کو شہید کیا ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم تب بھی مقابلے کے لیے تیار تھے، اپنے کندھوں پہ لاشیں اٹھا کے الیکشن لڑنے کے عادی ہے۔ ہم نے نہ ماضی میں الیکشن سے بھاگے ہیں، نہ آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہمارا چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے دے، ان کو بھاگنے دے، مگر حیدرآباد کا عوام کو معلوم ہے کہ جب آپ الیکشن سے بھاگتے ہو تو کوئی نہ کوئی آ کے آپ کا جگہ لے لے گا۔ میں اپنے جو ایم کیو ایم کے سیاست ہوتا تھا اس شہر میں، جب وہ ڈر گئے وہ مر گئے، میں ان کا پاؤں نہیں پکڑا، مگر میں نے باقی جو بھی مجھ سے ہو سکا بھیک مانگتا رہا کہ لڑو لڑو بلدیاتی الیکشن۔ میں ان کو کہتا رہا کہ کراچی، حیدرآباد سے آپ لڑو، اپنا سپیس اس نالائق، نااہل، سلیکٹڈ کی جماعت، پاکستان دشمن کی جماعت میں عنایت کروانے والا جماعت کو نہ دو۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।